دوستان گرامی، کعبہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، تو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، تخلیق آدم سے پہلے ہے۔ بلکہ اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پوری کائنات میں جو زمین بچھائی گئی ہے اس کا پہلا نقطہ ہی کعبہ ہے۔ پہلا نقطہ کعبہ ہے، اور کعبہ سنٹر زمین ہے، مرکزی نقطہ ہے کعبہ۔ اگر تم زمین کو ناپنا چاہو تو جدھر سے بھی ناپ کرو تو سنٹر یہی کعبہ بنے گا۔ ٹھیک ہے دوستان گرامی، یہ زمین کا سنٹر کیوں بنا؟ پوری زمین ہر جانب سے یہاں آ کر پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ برکت ہے، یہ قطب ہے۔ جیسے چکی میں ایک رہا ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے جس کے گرد یہ گھومتی ہے۔ یہی تو اللہ نے زمانے کو بتانا چاہا کہ اگر تم آل محمد کو ایسے نہیں سمجھ سکتے، چلو کم از کم اور نہ صحیح کعبہ کے حساب سے دیکھ لو۔ جیسے زمین کعبہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اس طریقے پر پوری کائنات آل محمد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، کعبہ کو اللہ نے جائے ثواب بنایا تب ہے آدم سے پہلے۔ آدم نے بھی اس کی تعمیر کی، طوفان نوح میں اسے اٹھا لیا گیا تھا، سرکار ابراہیم نے دوبارہ تعمیر کی، مگر یہ سارا کچھ رہا مگر جائز ثواب نہ تھا۔ جائز ثواب کعبہ تھا، قبلہ نہ تھا، کعبہ تھا، جائز ثواب نہیں تھا، جائز ثواب کا بنا۔ اور دیکھو پورے علمی ذمہ داری سے جس کسی کو چاہیے میں حوالہ دکھانے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی خوش عقیدہ ہونے کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اور سنو، اکثر کہا جاتا ہے اس سٹیج پہ بیٹھ کر روایات پڑھ دیتے ہیں آل محمد کی شان کی، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، ٹیر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ہم روایتیں ضعیف صحیح دکھا تو ہے نا، ہم ضعیف صحیح تمہارے پاس ہو۔ آل محمد کے بارے میں ہم روایتیں کتب میں لکھی ہوئی ہے نا، آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی کتابوں میں ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔ کوئی 1100 سال پہلے کی لکھی، کوئی 1200 سال پہلے کی، کوئی 1300 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں، اور ہم نے تو ان کو مولوی کو نہیں کہا تھا، اور ماں کو نہیں کہا تھا کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، ہم نے آ کر پڑھنا ہے بعد میں۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھ دی اور ہم نے تمہیں سنا دی، جبکہ ہمیں آل محمد کے فضائل سنانے میں کتابوں کی روایت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اطلاعات والے سنی شیعہ بھائیوں، اور خاص طور پہ میں آل محمد کے ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں، میرا مخاطب اس وقت وہی ہے، میری بات کو غور سے سنیں اور اس کو لوح دل پہ لکھ دیں۔ ہم کسی بھی روایت کی وثاقت یا اس کے ثبوت کے پابند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو اور اپنی کتابوں میں تم بھی لکھ رہے ہو کہ آل محمد نے یہ فرمایا، لا تقولوا لنا الہ وقولوا فی فضلنا ما شئتم، کیا ہمارے بارے میں بس ہمیں اللہ نہ کہنا، کیا فرمایا؟ ان کے بزرگوں کی کتابیں اٹھاؤ، یہی آپ کو حدیث ملے گی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ قولوا فی فضلنا ما شئتم، کوئی ضرورت نہیں روایتوں کی، کوئی ضرورت نہیں کتابوں کی، جو تمہارا جی چاہے، جب جو تم چاہو، جو تم ہمارے حق میں کہہ دو، تم پھر بھی ہماری حدود کو نہیں پا۔
نہیں ہے دوستو. اپنی مرضی سے جو چاہو کہہ دو, کوئی ضرورت نہیں روایتوں کی کتابوں کی. کسی نے ہم سے منسوخ کر کے بات کی ہو یا نہ کی ہو, نہیں, جو تمہارا چیز چاہتا ہے کہو. اور یہ معصوم اجازت دے رہے ہیں. میں آپ چلو کسی کو اگر زیادہ شوق ہے تو ماں شیطم کا ترجمہ کرو, کیا کرو, ٹھیک ہے نا. ماں شیطم کا کیا ترجمہ کرو گے؟ یہی کرو گے نا جو تمہاری مرضی کا, جو تمہارا جی چاہے, جو تمہارے دل میں کہہ دو ہمارے حق میں. پھر بھی تم ہماری حقیقت کو نہیں پا سکتے, نہیں پا, بس اللہ نہیں کہنا, بس اللہ نہیں کہنا, جو چیز چاہے کہتے جاؤ. تم ہماری حقیقت کو, کتنی بڑی چھٹی ہے. آپ تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں. کون سی کتاب ہے یہ روایت؟ میرے پاک کی کتاب. مردوں بنانے جو چاہو کہہ دو, کوئی قدر نہیں. پھر حوالے مانگنے کی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب میرے سارے سامنے, جعفری بھائی, یار ایک بات کا آج مجھے جواب, کیا یہ سارے حوالے دکھانا ہماری ذمہ داری؟ جب بھی موالی کوئی بات کہتا ہے, کس کتاب میں ہے جی, کہاں لکھا ہے جی, کس عالم میں لکھا ہے جی, یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں. آؤ آج ایک حقیقت بتانے لگا, کیا یاد کرو, اور نہ جانے میرے پاس بات اس بات کے بعد کیا بھوچال ہے, یہ بھی مجھے پتا. جیسے تمہیں حق حاصل ہے کتاب اور حوالے پوچھنے کا, ویسے مجھے بھی حق حاصل ہے کتاب اور حوالے. مجھے اتنا بتا دو کہ کون معصوم, امیر کائنات سے لے کر سرکار قائم تک, یا رسول سے لے کر قائم تک, ان 13 معصومین علیہ السلام میں سے کس ذات نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید واجب ہے؟ حسین پر سپیکر میں بمانے تو کہہ رہا ہوں, کسی معصوم کا قول دکھا دو, معصوم نے فرمایا ہو کہ تقلید واجب ہے. ممبر حسین سے تم سب کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, میں اس عالم کے ہاتھ میں بیعت, جبکہ بیعت امام کی ہوتی ہے, غیر معصوم کی بیعت حرام. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات میں نہیں کہہ, چیز کا وجود نہیں, اس کو تم نے واجب کہہ دیا, تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں. کیوں دوستوں گھبرا گئے ہو؟ بات میں کر رہا ہوں, ذمہ داری میں نے نبھانی ہے, ٹھیک ہے نا. تکلیف کے بغیر اعمال نہیں ہے, نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, کوئی بھی فروع عمل جب تک تکلیف نہیں ہے جائز. جب وہ اتنی بڑی بلا ہے تکلیف, ٹھیک ہے جی, کہ جس کے بغیر تمہاری اعمال نہیں, کم از کم جسے تم نے سب نے مل کر واجب قرار دے دیا ہے, کسی قول معصوم سے ثابت کر دو جس میں لکھا ہوا ہو کہ تکلیف تم پر واجب ہے. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا کہنا, یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم نے, کیونکہ میں بھی تو اسی دریا کی مچھلی ہوں نا جہاں وہ رہتے ہیں. کہاں دریا ہمارا ایک ہی ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنا ہے اور چوڑائی کتنا ہے اور اس کا عمق کتنا ہے اور اس کا سلسلہ کتنا ہے. ٹھیک ہے, بس ایک حوالہ اور اس میں بھی وجود ثابت نہیں ہے.